بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جواد محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد بن نیاز خان۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں جو نبی بھیجے ان میں سے ایک مشہور نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر روز 10 غریبوں کو کھانا کھلائے بغیر خود کھانا نہ کھاتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس قدر عنایت و رحمت کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی بندگی کو دیکھ کر تعجب کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ اے اللہ، تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت اور اولاد عطا کی ہے، اس سبب وہ تیری بہت زیادہ عبادت و بندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات سن کر فرمایا، وہ میری اطاعت اور بندگی مال و دولت کے بدلے نہیں کرتا، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن وہ میرا بندہ اور نبی ہے اور ہر حال میں میری رضا پر شاکر اور صابر رہے گا۔ وہ جس طرح اب میرا فرمانبردار اور اطاعت گزار ہے، اسی طرح وہ غربت اور مسکینی میں بھی میرا فرمانبردار رہے گا۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کے عوض میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے بچے چھت گرنے سے دب کر مر گئے۔ بے شمار اونٹ، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں اور گائے وغیرہ آگ لگنے سے جل کر مر گئی۔ عرض یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ پھر ان کے جسم میں پوڑے نکلے جن میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ اس طرح تمام جسم کیڑوں سے بھر گیا، لیکن اس قدر سخت مصیبت و بیماری کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتے۔ جو کیڑا جسم کی جس جگہ سے نیچے گرتا اسے اٹھا کر دوبارہ وہی رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی و بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام ایک ہی جگہ پڑے رہتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے اور حرکت کرنے کی بھی طاقت آپ علیہ السلام میں نہ رہی تھی۔ اس حالت کو دیکھ کر عزیز اور رشتہ دار و محلے کے لوگ سب آپ علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے اور سب رشتے توڑ کر آپ علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے بھی 3 آپ علیہ السلام سے دور ہو گئی تھی۔ صرف ایک نیک بخت بیوی جس کا نام بی بی رحیمہ تھا، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ دن بھر محنت مشقت کرتی اور جو مزدوری ملتی اس سے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لاتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 18 برس اسی طرح گزارے کہ آپ علیہ السلام کا سارا جسم کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ محلے داروں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ مرض وبا بن کر ہم لوگوں کو بھی نہ لگ جائے، اس لیے وہ لوگ اپنے گاؤں سے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر دوسرے گاؤں چھوڑ آئے۔ دوسرے گاؤں والوں نے اٹھا کر اسے اگلے گاؤں لے جا کر چھوڑ دیا۔ بالآخر ان لوگوں نے بھی گاؤں سے نکال دیا۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں نے مجبوراً آپ علیہ السلام کو لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے بٹھا دیا۔ چند روز آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ اس طرح تقریباً 18 برس آپ علیہ السلام اس مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن ہمیشہ شکر ادا کیا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز ایک کیڑا آپ علیہ السلام کے زخم سے نیچے گر پڑا اور آپ علیہ السلام نے جب اسے دوبارہ اٹھا کر زخم میں رکھا تو اس کیڑے نے ایسا کاٹا کہ آپ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، کیونکہ 18 سال میں آپ علیہ السلام کو ایسی شدید تکلیف نہ ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو کر التجا کی کہ اے اللہ، تو مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اے ایوب تم کیوں روتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کیڑے کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے اٹھو اللہ کے حکم سے، خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو اس زخم سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بولے اے جبرائیل علیہ السلام میں کیوں نہ کر اٹھوں، اس حال میں مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب آپ علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر بولے اس چشمے کے پانی سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو، خدا کے فضل سے آرام پاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گئے اور شکل و صورت بھی خوبصورت اور بیماری سے پہلے کی طرح ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت رحیمہ جو آپ علیہ السلام کو بیمار چھوڑ کر شہر میں محنت اور مشقت کے لیے گئی ہوئی تھی، جب وہ واپس آئی تو آپ علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور میدان میں چاروں طرف روتی ہوئی آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو روتا دیکھ کر اجنبی بن کر دریافت کیا اے بی بی تم کیوں روتی ہو، تمہارا کیا چیز گم ہو گیا ہے؟ وہ بولی یہاں میرا شوہر بیمار تھا، وہ موجود نہیں، اسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا شکل و صورت کیسی تھی؟ بولے جب تندرست تھے تو آپ جیسے شکل و صورت تھی۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور بولے میں ہی ایوب ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پورا قصہ اپنی بیوی کو سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح ہر مشکل اور مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیا اور اس قدر سخت خراب حالت میں بھی اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو بچے مر گئے تھے وہ سب دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ تمام مال و اسباب جتنا تھا اس سے زیادہ عطا کر دیا گیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بھی خیال رکھے اور اس چینل کا بھی۔ والسلام۔